درجے کے اندر بھی سبق کے دوران لکھا جاتا ہے. اب اس میں بھی مختلف طرح کے طلبہ ہوتے ہیں. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پورا سبق لکھ رہے ہوتے ہیں, استاد صاحب بول رہے ہوتے ہیں اور پورا کا پورا لکھی جا رہے ہوتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لکھتے ہیں, کچھ باتیں نہیں لکھتے, اور کئی اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ بس بیٹھے رہتے ہیں, ان کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی لکھ لو. تو اب اس میں یعنی کیا بہتر طریقہ کیا ہے کہ پورا سبق لکھا جائے یا کچھ کچھ لکھا جائے یا نہ لکھا جائے, بس سنا جائے؟ اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. بعض اوقات تو خیر جو سبق پڑھ رہے ہیں اس سبق کی ایسا کہ لکھنے کی حاجت, جیسے مثال کے طور پہ صرف پڑھ رہے ہیں, صرف کے اندر تو آپ جو سن رہے ہیں وہ آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے کی وضاحت سن رہے ہیں آپ, اسی کو بعد میں آپ نے یاد بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس میں بعض اوقات اتنی حاجت نہیں ہوتی, البتہ اس کو بھی لکھا جا سکتا ہے. اور نحو کے اندر اس سے تھوڑی سی زیادہ حاجت ہوتی ہے, اور تفسیر اور حدیث اور فقہ کے اندر اس سے بھی زیادہ حاجت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو آپ کو خود بھی پڑھ کے آ جائے گا. اگر تھوڑا سا کوئی ذہین آدمی ہے, عربی عبارت اس کو آتی ہے اور وہ عربی لغت کو تلاش کر سکتا ہے, تو لکھے ہوئے تو وہ خود بھی سمجھ سکتا ہے. تو پھر وہ استاد سے کیا سمجھنے آیا ہے؟ تو جو استاد سے سمجھا جائے اس سے لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ بڑی بڑی کتابیں آج جو موجود ہیں نا اس کی یعنی فنی علوم کی, ان میں اکثر و بیشتر وہ ہیں جو اپنے اساتذہ کے نکات ہیں, جو اپنے اساتذہ کے نکات ہیں. ایون کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تو باقاعدہ کتاب ہے امالی ابو یوسف, کہ آپ کے وہ لکھے ہوئے ہی چیزیں ہیں کہ جو آپ نے سنی اور آپ نے لکھ لی. اسی طرح بڑے بڑے اکابرین کی آپ کو ایسی کتابیں ملیں گی جو انہوں نے اپنے استادوں سے سنی اور وہ لکھتے رہے, اور بعد میں وہی کتابی شکل کے اندر انہوں نے مرتب کر دی. ابھی بھی بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں اردو میں اس طرح کی موجود ہیں جس کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ میں نے اپنے اساتذہ سے جو چیزیں سنی تھی وہ میں نے اس کتاب کے اندر لکھ دی. اور واقعتاً وہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ملتی. تو استاد سے بھی جو سنے اس کو بھی لکھ لینا چاہیے. اس کا تو یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ تو جو اچھے اہل علم ہیں ان کا اجماع ہے اس کے اوپر, یعنی بالاتفاق وہ کہتے ہیں کہ استاد کی چیزیں جو ہے وہ اپنے پاس لکھ لینی چاہیے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس تو اب کتابیں آتی نا حاشیے والی, پہلے زمانے میں حاشیے والی کتابوں سے پڑھنا ہی منع ہوتا تھا. استاد کہتے تھے کتاب وہ سامنے رکھو جس میں حاشیہ نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ حاشیہ میں ہوں, جو میں بولوں گا وہ حاشیہ. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ وہ واقعی مفید چیز تھی. مفید چیز اس لیے تھی کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ طالب علم کی پوری توجہ استاد کے کہنے پر ہوتی, اور جو استاد بولتا تھا وہ طالب علم لکھ لیا کرتا تھا, اسی کو پھر وہ یاد کرتا تھا, اور یہ علم اس کے ذہن میں نقش ہوتا تھا. اب جو ہماری کتابیں حواشی کے ساتھ آتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ استعداد کا بڑھنا نہیں ہے, استعداد کا کم ہونا ہے. کہ اب چونکہ طلبہ اس طرح توجہ نہیں دے رہے تو بجائے اس کے کہ بالکل ہی جاتے رہے, چلو تھوڑا سا فائدہ یوں ہو جائے گا کہ ان کو حاشیہ دے دیں, تو حواشی یوں آنا شروع ہوئے. ورنہ کتابیں اسی طرح چھپتی تھی کہ اس پر حاشیہ نہیں ہوتا تھا. تو لہذا استاد سے اچھا, اور اب بھی صورتحال یہ ہے کہ حاشیے کے باوجود اب بھی جو استاد بیان کرے وہ اکثر و بیشتر حاشیے سے بہتر ہوتا ہے, کیونکہ حاشیے کے اندر اب بھی وہ چیز اس انداز کے اندر نہیں ہوتی جس انداز میں اچھا استاد سمجھا دیتا ہے. تو لہذا لکھنے والا کام جو ہے اس سے کبھی بھی صرف نظر نہ کریں. یہ خاص طور پہ جو دورہ حدیث شریف کے طلبہ ہوتے ہیں یا جو اوپر کے درجہ کے طلبہ ہوتے ہیں, ان کے اندر اس بات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اوپر جا کے جو شروحات ہیں وہ بہت بڑی ہو جاتی ہیں. جیسے آپ دورہ حدیث کر رہے ہیں, اب دورہ حدیث کے اندر آپ بخاری کے لیے عمدۃ القاری لے کر بیٹھ گئے, مسلم کے لیے جناب آپ جو ہے وہ پوری نووی پڑھنا شروع کر دیں, ترمذی کے لیے آپ اس کی جناب بڑی کوئی شرح لے کر بیٹھ جائے تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے, بلکہ سب چھوڑ دیں. اگر صرف بخاری کے لیے آپ یہ کہیں کہ میں عمدۃ القاری یا فتح الباری پڑھ لوں تو کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ اتنی ضخیم کتابیں, ایک ایک حدیث کی شرح کے اندر کتنے کتنے صفحات, اور آپ ایک ایک دن کے اندر 20 حدیثیں پڑھتے ہیں. 20 حدیثوں کی شرح آئی تقریباً 100 صفحات کے. 100 صفحات اس زمانے میں بہت مشکل ہے کہ کوئی آدمی ایک دن میں پڑھ سکے اور پڑھ کے یاد بھی رکھ سکے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ استاد کے جو 10-15 سال سے پڑھا رہا ہے اس کو پڑھ کے اس نے اس کے ذہن میں اس کے خلاصے بن چکے, وہ خلاصے اپنے اس درجے کے اندر بیان کر دے گا. اب طالب علم اگر اس خلاصے کو لکھ لے تو گویا اس نے پوری شرح کا خلاصہ لکھ لیا. خود مجھے اپنا تجربہ ہے, میں نے جن سے حدیث پڑھی تھی, شیخ الحدیث مولانا غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث اعظم کے شاگرد تھے.
اب ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ برسوں سے حدیث پڑھا رہے تھے، برسوں سے حدیث پڑھا رہے، یعنی تقریباً کو 15-20 سال دورہ حدیث پڑھایا، اور میں نے ان سے پڑھا بالکل آخری سالوں کے اندر جب ان کو پڑھاتے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا۔ اب اس کا فائدہ کیا تھا کہ جب وہ بیان کرتے تھے، اب بڑی بڑی شرح بھی پوری دیکھ لینا تو اس کا خلاصہ وہی بنتا تھا جو 2 جملوں میں 3 جملوں کے اندر بیان کر دیتے تھے، تو لہٰذا اب بڑی بڑی شروحات دیکھنے کی حاجت نہیں ہے، وہ جب بعد میں وقت ملے تو اس وقت پڑھ لیا جائے، لیکن زمانہ طلب علم کے اندر اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آدمی بڑی بڑی شروحات پڑھ سکے، تو لہٰذا جو بھی ہے آپ منطق پڑھتے ہیں یا فلسفہ پڑھتے ہیں یا یہ فقہ کی کتابیں ہیں، اصول فقہ کی کتابیں ہیں، اس میں جو اساتذہ کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو لکھ لیا کریں، یہ انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے وہ حواشی ہی ہیں جن کے ذریعے آج یہ حالت ہے کہ فقہاء کرام کے کئی صفحات جو ہے وہ 2-3 لفظوں کے اندر حل ہو جاتے ہیں وہ 2-3 الفاظ، تو اسی طرح استاد کے بھی 2-3 الفاظ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے گنجلک مسائل کو حل کر دیتے ہیں، تو لہذا اپنے درجوں کے اندر بھی اس کا التزام کریں، اور وہاں پر تو یوں بھی ضروری ہے کہ آپ نے اس کا امتحان دینا ہوتا ہے، اور یہ جو ابھی جو سلسلہ یہ ہمارا ہے اس کا بھی بعید نہیں ہے کہ سال کے آخر میں امتحان ہو جائے، تو اس لیے اس کو بھی ذرا لکھنے کی کوشش کی جائے۔ جزاک اللہ۔ حضور یہ کتاب پر لکھ سکتے ہیں، کتاب کے اوپر جب یہ پڑھ لیتے ہیں درسی کتب کے اوپر؟ وقت کی جو کتاب آپ استعمال کرتے ہیں اس پہ نہ لکھیں، کیونکہ عام طور پر ویسے لکھنے کی عام طور پہ ویسے بھی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر عرف، دلالت یا صراحت کی وجہ سے اجازت مل بھی جائے تو ہمارے طلبہ جتنے صفائی پسند ہے نا، اس کے بعد ذرا کتاب پہ لکھنا مناسب نہیں لگتا، کیونکہ اس کے بعد ایک طالب علم کے پاس، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے بعد جب جائے گی نا تو حاشیہ ختم ہو جائے گا، تو اس لیے اپنی ذاتی کتاب پہ لکھے کہ وہ آپ ہی کے پاس رہے گی، اس کے اوپر جتنا مرضی لکھتے ہیں۔